ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو ظالمین کی طاق میں ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان نظرات مقدسات کے لیے کہ جن کی آواز تمام مظلومین کا ساتھ دینے میں ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى سامعین گرامی، قدر شکر پروردگار عالم کے ساتھ محرم کی آج 6 تاریخ 1442 سن ہجرت، اور آپ کی خدمت مقدس میں اپنا سبق بعنوان پیام مودت 2 آیتوں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ شورا کی 2 مسلسل آیات، آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر محنتوں اور زحمتوں کے اجر کو اس طرح سے قرار دیا کہ پروردگار نے اس اجر کو ہماری ہی جانب واپس پلٹا دیا ہے، یعنی کہ اہل بیت کی محبت اور مودت اہل بیت کے اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا کے انسان مل کر اہل بیت کو نہ مانیں اور ان سے محبت نہ کریں تو اہل بیت کی صحت میں تو فرق نہیں پڑتا۔ جیسے پروردگار عالم اگر دنیا میں کوئی شے خدا کو سجدہ نہ کرے خدا مسجود رہے گا، اور اگر ساری دنیا خدا کو سجدہ کرے تب بھی خدا کے مقام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ سجدہ گزاروں میں شامل ہو جاتا ہے سجدہ کرنے والا۔ اسی انداز سے محبت کرنے والا، اہل بیت سے مودت اختیار کرنے والا اہل بیت کو کچھ نہیں دیتا بلکہ اپنے اعمال کی قبولیت کا سہارا تلاش کر لیتا ہے۔ اور اگر بلا تفریق مسلک و ملت اور بغیر کسی اختلاف مذاہب کے آل محمد کو دیکھیے، ایک غیر مسلم کی نگاہ سے دیکھیے کہ آیا آل محمد کو مذہب میں تولنا درست ہے؟ کیا مسلکی بنیاد پر آل محمد کو ایک طرف کر دینا کیا مناسب رویہ؟ کیا آل محمد کسی ایک گروہ کے لیے آئے تھے؟ کیا ایک جماعت کے لیے آئے تھے؟ اگر ہم اور آپ بہت دقت کے ساتھ اس بات کو سمجھنا چاہیں تو کل کی بات سے مربوط کرتے ہوئے کہ
کہ جس نے کتاب لکھی ندائے عدالت انسانی، کل ہم اس کتاب کے مقدمے سے اس مصنف کا، رائٹر کا واقعہ پیش کر رہے تھے۔ ایک عیسائی مورخ، اور یہ ایک نہیں، دنیا میں آپ کو ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی، حتیٰ کہ کوئی ہندو ہو اور اس نے آل محمد کے بارے میں کچھ کلام کہا ہو، حتیٰ کہ کوئی یہودی ہو اور اس نے آل محمد کے بارے میں جذبات کا اظہار کیا ہو۔ اب یہ الگ بات کہ میڈیا تک پہنچا نہیں پہنچا اور اس کے جذبات کو روک دیا گیا، وہ الگ موضوع۔ لیکن اگر انسان تلاش کرے تو ہر ایک انسان غیر مسلم، لا مذہب، جس نے بھی آل محمد کو بہت قرب کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ آل محمد کا مقام اتنا بلند کہ یہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ عیسائی مورخ کا کہتا ہے ویسے تو سب کچھ ٹھیک تھا، خلیفہ راشد، اس کے الفاظ، خلیفہ راشد امت کے الفاظ، خلیفہ چہارم حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو پروردگار نے سب کچھ عطا کیا، لیکن وہ لکھتا ہے کہ پروردگار نے سب کچھ دیا تو صحیح، مگر زمانہ اچھا نہیں دیا۔ جس زمانے میں مولا دنیا میں بھیجے گئے، مولا کائنات جس علم کی شخصیت تھے، جو آپ کا مقام علمی تھا، اس کے خیال میں اگر وہ اس دور میں ہوتے، یہ 20ویں صدی کی بات کر رہے، 19ویں صدی کی بات کر رہا، اگر اس دور میں ہوتے تو پھر علی سے وہ تمام سوالات پوچھے جا سکتے تھے جو آج انسانیت رگڑ رگڑ کر تلاش کر رہی ہے، مگر جواب نہیں ملتے۔ جبکہ اس دور میں جب علی دینا چاہتے تھے تو لینے والا کوئی نہ تھا، وہ تو بار بار بلاتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے، اور اسی بنیاد پر اگر کوئی علم دوست انسان کسی بھی قوم اور علاقے سے ہو، اگر ہم اسے علی علیہ السلام کے علم کی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ علم کی بنیاد پر کلمہ علی ابن ابی طالب پڑھے گا۔ اور اسی بات سے ہم مربوط ہو گئے امام سجاد علیہ السلام کی روایت سے، جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اوتینا بست، 6 چیزیں، العلم۔ تو اگر علم کی بنیاد پر کوئی محبت کرتا ہو، بہت سارے آپ کو ملیں گے کہ جنہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی مسلک ہو، مذہب ہو، ملت ہو، علم تلاش کرتے ہیں، نالج تلاش کرتے ہیں کہ کہاں سے معلومات مل سکتی۔ آل محمد کے علم کے اعتبار سے صرف امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ مقدس ہے۔ یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کون سا ایسا موضوع ہے علم کے حوالے سے جو آل محمد کی بارگاہ سے اگر سوال کیا گیا تو نہ ملا۔ اب یہ الگ بات کہ چاہے علم فلسفہ ہو، علم فقہ ہو، علم کلام ہو، یا علم تفسیر قرآن ہو، ان علوم پر تو ہم نے آل محمد سے استفادہ کیا۔ البتہ اس کے علاوہ جو عام علوم دنیا تھے، علم ہیئت، علم فلکیات، علم حساب، علم الاعداد، علم جفر، یا اس کے علاوہ علم طب اور علم الابدان، علم الارواح، تعبیر خواب کا علم، علم منایا اور بلایا، یہ تو جتنے آپ نام لیتے جائیں گے اتنے علم کی برانچز اور بنتی جائیں گی۔ شاید کل اگر علوم سمیٹ کر 5 میں آتے ہوں تو آج 50 میں آتے ہیں۔ چیپٹرز آف ایجوکیشن، کل کی بات الگ اور آج کی بات الگ۔
لیکن اس کے باوجود اگر دقت سے اس بات کو محسوس کیا جائے کہ پانچویں امام نے اس زمانے میں ایک اشارہ دیا. کیا اشارہ دیا؟ ارشاد فرماتے ہیں وہ قوم مکہ المکرمہ میں رہنے والے، مدینہ منورہ میں رہنے والے، ارشاد فرمایا یہ پانی، واٹر، اس کو جو تم یوز کرتے ہو آگ بجھانے کے لیے، اگر تمہارے لیے علم اور آسان کر دیا جائے اور وسعت کر دی جائے تو اسی پانی سے تم آگ جلا بھی سکتے ہو. 1400 سال پہلے، جبکہ پانی کے مالیکیول کے بارے میں انسان کے پاس کوئی معلومات نہیں تھی، انسان جانتا ہی نہ تھا کہ یہ پانی بھی دو سے مل کر بنا ہے. اس وقت امام علیہ السلام نے، چونکہ یہ تو آپ کے علم میں کہ تقریباً 1700 سن عیسوی میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کے حوالے سے پانی کے ایک مالیکیول کے بارے میں یہ دو عناصر کا دریافت کیا جانا، یہ بات کی. اس وقت امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں علم دے دیا جائے تو جس پانی سے تم آگ بجھاتے ہو اس پانی سے تم آگ جلا بھی سکتے ہو. اللہ اکبر. لیکن لوگ کیسے تھے؟ انہیں بس اتنا پتا تھا کہ پانی پیو اور پیاس بجھا لو. صلوات پڑھے محمد والے. تو علم خدا نے آل محمد کو ایسا عطا کیا کہ کائنات میں اگر کوئی تشنگان علم ہو اور آل محمد کے در تک پہنچ جائے تو اسے پھر مسلک کی بنیاد پر نہیں، مذہب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کمالات آل محمد کی بنیاد پر سر جھکانا پڑے گا کہ علوم کا سر چشمہ کہ جہاں تک انسان ابھی تک نہیں پہنچا. امام فرماتے حضرت آصف بن برقیہ کے بارے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام جناب سلیمان ابن داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ نبوت، زمانہ بادشاہت، اور آپ کے سگے بھانجے آصف بن برقیہ آپ کے وصی اور وزیر، اور آپ اپنے علمی کمالات کے لحاظ سے اس دور میں، یہ تو قرآن کا جملہ ہے، اس دور میں اتنی ایجوکیشن ہائی آصف کی کہ آصف نے اس دور میں جناب سلیمان کے سامنے بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے یہ ایجوکیشن، یہ تعلیم، یہ وہ صلاحیت تھی کہ بغیر گئے ہوئے ملکہ سبا بلقیس کا تخت، ایک طریقہ ہو سکتا ہے ہم آج اس کو کاپی کر دیں کہ وہاں سے لیا کاپی کر لیا، ایسا نہیں، اس لیے کہ ایک ہی تخت ہے اور اس تخت کو فزیکل لے کے آنا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. شاید ایک دور تھا، ہم اپنی بات کرتے جب ڈاکومنٹس ٹرانسفر کرنے کے لیے بڑی زحمت ہوتی تھی، آپ کو فیکس کرنا ہوتا تھا. یہاں تک مجھے یاد ہے تو فیکس اب بہت پرانی بات ہو گئی. اب اگر کسی سے کہیے تو کہتا یہ کیا ہوتا ہے. اب ای میل کا زمانہ اور اس سے بعد اور مزید انسان کی ترقی سائنسی اعتبار سے، وسائل کے استعمال کے اعتبار سے، آج کچھ بھیجنا اور لینا ڈاکومنٹس کے اعتبار سے اتنا آسان کہ 1 کلک کے عنوان پر آ گیا. آپ نے صرف ڈاکومنٹ کو واٹس ایپ کیا اور مجھ تک پہنچا دیا اور میں نے اپنے پاس سے پرنٹ آؤٹ نکال لیا، ہو گیا. اس دور میں کاپی نہیں کیا، کاپی کرنا آسان تھا کہ وہاں سے وہ فارورڈ کرتے، یہ یہاں ریسیو کر لیتے، آگے تخت. فزیکل، اور فزیکل کوئی بھی بڑی چیز اگر ٹرانسفر کی جائے تو ہمیں اور آپ کو تو معلوم ہے
کہ پہلے انفولڈ ہو بعد میں فولڈ ہو، اور انفولڈ اور فولڈ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. صرف اس مائک کو اگر انفولڈ کرنا ہو کسی ایسے مقام پہ ٹرانسفر کرنے کے لیے کہ جہاں یہ پورا اس کا وجود نہیں آ سکتا ہو، تو اسے کھولنا پڑے گا، اور جب وہاں پہنچائیں گے تو وہاں اس کو واپس لگانا پڑے گا. جناب آصف نے کیا کیا؟ گئے بھی نہیں. علمی دور، جناب سلیمان ابن داؤد کا علمی دور، عجیب دور. جن کہتا ہے یہ سب قرآن پڑھ رہا، آیت نہیں پڑھ رہا، ترجمہ پڑھ رہا. جن کہتا ہے قال عفریت من الجن، دیجئے ایک بہت بڑا جن کھڑا ہو گیا آصف سے پہلے. اس نے کہا میں لے آتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھے. اب جن کو شاید معلوم ہوگا کہ جناب سلیمان ابن داؤد اپنے ایوان بادشاہت سے، بادشاہی محل سے اپنا نظام کب آف کرتے ہوں، شام کو، دوپہر کو، رات کو. اس نے کہا اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں برخاست کریں، قبل ان تقوم من مقامک، لے آؤں گا. اللہ کے نبی نے چاہا کہ اس سے بھی جلدی، اس سے بھی جلدی، یعنی یوں سمجھیے آج کل کی زبان میں کہ اللہ کے رسول نے اوپن ٹینڈرز اناؤنس کر دیے. ایک پیشکش تھی جن کی، آپ نے ویٹ کیا، نیکسٹ آصف کھڑے ہو گئے، صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور اب آج کل تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اگر سنگل کوئی پیشکش ہو، اس پر آپ اگر اس کو دے دیں ٹھیکہ تو مسئلہ ہو جائے گا، نیب آ جائے گا فوراً. آپ نے سیکنڈ کوئی لیا تھا ٹینڈر؟ کوئی تھا؟ جناب سلیمان نے ویٹ کیا. کوئی اور بھی ہے؟ آصف کھڑے ہوئے. جب تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو آصف کا بہت کم آپ کو نام ملے گا، اور شاید ہمارے یہاں یہ نام رکھا بھی کم جاتا ہے. آصف بہت اچھا نام ہے، نام خوبصورت ہے. صاحب صفات کو آصف کہتے ہیں. جناب سلیمان کے بھانجے بھی اور آپ کے وزیر بھی، وسیم. آپ کھڑے ہوئے اور اب غور کیجیے گا، جنوں کی ساری طاقت ایک طرف اور ایک انسان کی علمی طاقت ایک طرف. جن نے کہا کہ میں اپنی طاقت کی بنیاد پر تخت لاؤں گا، اتنا بڑا تخت جس پر کئی سو کرسیاں لگ سکیں، چھوٹی بات نہیں تھی. یہ کوئی عزا خانے کا ایک عام تخت نہیں تھا کہ چار اس کے پائے ہوں، اس کو لانا آسان ہو. اور میں پھر بھی کہتا ہوں آج بھی اس جدید سائنسی دور میں بھی اگر اس تخت کو آپ نے یہاں سے موو کرنا ہو تو کم از کم آپ کو 2 افراد چاہیے اٹھانے کے لیے، اور یہاں سے یہاں تک رکھنے کے لیے کم از کم چند سیکنڈ تو لگیں گے نا. کتنا دور ہے علاقہ سبا، کتنا دور ہے مصر سے جناب سلیمان کا دارالخلافہ. آصف نے کہا کہ میں لے کر انا آتی، میں لے کر آتا ہوں. قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں. جتنے بیٹھے ہوئے صاحبان علم و ادب، پلک جھپکنا اور اس کی ٹائمنگ سب کی ڈفرینٹ ہے. یہ تو مسئلہ بہت آسان سا ہو سکتا ہے، کوئی بہت دیر تک دیکھتا رہے پلک نہ جھپکے، اور جیسے ہی اگر میں نے آپ سے کہہ دیا کہ جناب اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں تو فوراً پلک جھپک جائے گی. آج صرف کیلکولیٹ کرنا ہے آپ کو، یا دعویٰ نہیں کرتے. اگر دعویٰ کر لیا، عجیب بات ہے، کوئی ٹائم لیمٹ نہیں دیا. اختیار سلیمان کا اپنی آنکھوں پر
بھائی سلیمان پل جھپکیں گے تو اپنے اختیار سے نہ کہ آصف کے اختیار سے. اگر آصف یہ کہتے کہ جناب 5 منٹ دیجیے مجھے آپ، تو 5 منٹ سب کے لیے 5 منٹ برابر ہوتے. صلوات پڑھے محمد والے بات واضح ہو رہی ہے. عجیب کام کیا آصف. اب آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت گھڑی نہیں تھی تو ٹائم کا اندازہ نہیں تھا. گھڑی نہیں تھی مگر ترقی اتنی تھی. اور اگر صاحب علم آصف سمجھ میں آ گئے تو پھر اوتینا بست پر آل محمد کو سمجھنا. واقعاً ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے جناب سلیمان کے واقعات میں، جناب سلیمان نے خدا کا شکریہ ادا کیا ہے جب تخت کو اپنے سامنے پایا. اور کمال یہ کہ آصف گئے بھی نہیں، نہ گئے نہ آئے. مجھے تو نہ جانے اور نہ آنے پر جناب سلیمان کے وسیع کو دیکھ کر جناب سلمان یاد آتے ہیں. اور وہ تو میدان خندق ہے جب اللہ کے رسول نے اناؤنسمنٹ کی کہ جو میرے بھائی کی کامیابی کی خبر سب سے پہلے مجھے لا کے سنائے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا. اب نہ تم نے لڑنا ہے اور نہ تم نے اپنی جان کو خطرات میں ڈالنا ہے. تم نے خالی جا کر علی کو لڑتے ہوئے دیکھنا ہے. چلو علی کی محبت میں نہ صحیح، اپنی جنت کے شوق میں صحیح اٹھ کے جاؤ تو صحیح. اللہ کے رسول کے اصحاب جو موجود تھے آپ کے پاس خیمے میں، انہوں نے موقع غنیمت جانا. جنت مل رہی ہے بغیر نماز، بغیر روزہ، بغیر حج. کہ جو جائے گا، آپ فرماتے ہیں جو جائے گا اور نماز بھی پڑھتا ہوگا. کہیں سنا آپ نے؟ نماز اپنی جگہ پر اہمیت ہے اس کی، لیکن اس منزل پر نماز کا وقت نہیں ہے، روزے کا موسم نہیں ہے، حج کا زمانہ نہیں ہے، جہاد کا حکم نہیں ہے تمہارے لیے. زکوٰۃ وقت نہیں ہوا نصاب کے اعتبار سے. تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، وہ ہے علی علیہ السلام کی جنگ کو دیکھ کر کامیابی کی خبر لانا. اور اللہ کے رسول نے مشکل کام یہ کیا، فرمایا جو سب سے پہلے لائے گا، بس اونلی ون. صلوات پڑھے محمد والے محمد.